صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ قانونی طور پر ہم نے اپنے گاڑیوں کا ان تمام چیزوں کا مینٹیننس پراپر رکھا، خیال رکھا، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے نا کہ آپ کی جو بس ہے یا ویگن ہے یا اس طرح کا جو بھی مطلب کہ رکشہ ہے، ٹیکسی ہے، آپ کا جو بھی چیز ہے، یہ بھی کوئی مطلب کہ 2-4 ہزار روپے کی تو نہیں نہ ہوتی، لاکھوں لاکھ روپے کی ایک شے آپ نے خریدی ہے. اب اس کا صرف مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز بھی ضائع ہوتی ہے، اور پھر حادثات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ زبردست ہلاکتیں ہوتی ہیں. میری ایک اطلاع کے مطابق سالانہ حادثات سے دنیا بھر میں کم و بیش 13 لاکھ افراد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں حادثات کی وجہ سے. یعنی ایک طرف تو وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے کرائم کے واقعات ہوتے ہیں، دنیا میں اس سے فوت ہونے والوں کی تعداد اور ان حادثات کی وجہ سے فوت ہونے والوں کی تعداد، ان دونوں کا تقابل کریں گے تو آپ کو دنیا بھر میں جو ایکسیڈنٹ کے ذریعے جو لوگ وفات پاتے ہیں اس کی تعداد آپ کو زیادہ ملے گی. اور اس میں ایک بڑی وجہ ڈرائیونگ پراپر آتی نہیں ہے بعضوں کو، دوسرا مینٹیننس صحیح نہیں ہوتا، ان کے ٹائر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ پیسے بچانے کے چکر میں یا بے توجہی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ اس کو پراپر کر نہیں سکتے، ٹائر سلپ ہو جاتے ہیں، ٹائر راڈ ٹوٹ جاتی ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں، سی این جی پھٹ پڑتی ہیں، گیس لیک ہو جاتی ہے، گاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. پھر اوورٹیک کا ہمارے عجیب و غریب پرابلم ہے. حالانکہ یہ اتنا فیمس اور اتنا مشہور ہے کہ جب بھی گاڑی آپ کی کسی بھی جگہ پر جب ٹرن لے رہی ہوتی ہے، کرو کی طرح ٹرن لے رہی ہوتی ہے، اور سامنے والی گاڑی آتی بھی نظر نہیں آتی، ایسے موقع پر اوورٹیک کرنا سخت جرم ہے قانونی، اور اتنا رسک ہے کہ آپ کی گاڑی ٹرن کر رہی ہے، آپ کو سامنے والی گاڑی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. عموماً ایسی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گول شیشہ لگتا ہے سڑکوں کے اوپر جو سامنے والی آنے والی گاڑی کا راستہ بتاتا ہے کہ وہ آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن اس کی بھی کوئی بعض اوقات پرواہ نہیں کرتے، سمجھتے ہم لوگ نکل جائیں گے. اچھا وہ سامنے والا کہتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا، آپ اوورٹیک کرنے والے سمجھتے کہ آپ نکل جائیں گے، اور یہ دونوں گھبراہٹ میں یا کسی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ میں دونوں ٹھا کر کے اللہ نہ کرے ٹکراتے ہیں. پیٹرول اس گاڑی کے اندر، گیس اس گاڑی کے اندر، اور مطلب کہ شارٹ سرکٹ ہو جائے، کیا ہو جائے، تھا کر کے دھماکہ، آگ لگ جائے، کھائے میں گر جائے، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، کتنے گھروں کے چولہے بجھ جاتے ہوں گے. تو اس میں میری مدنی التجا ہے تمام ٹرانسپورٹ کے مالکان سے بھی کہ مہربانی کیجئے اس میں مطلب کہ آپ اپنی چیز کی حفاظت کریں نا. جان بھی گئی، لوگوں کی جان گئی، اور آپ کی پوری گاڑی چلے گئی، لاکھوں روپے کا نقصان الگ ہوا، کیس کے مسائل الگ، پھر وہ کورٹوں کے مسائل الگ، تو وہ تھانے کے مسائل الگ، پھر وہ اللہ نہ کرے رشوتوں کے مسائل الگ. یہ سب اتنی مصیبتیں جھیلنے کی کیا ضرورت ہے یار. تو جو بھی اس طرح کی غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقی معاملات ہمارے اس شعبے کے اندر ہیں، تو آج دعوت اسلامی کے اس مدنی مذاکرے میں آپ جو شامل ہیں، اس میں برائے کرم نیت کریں، اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنی عادتوں میں، اپنی سواری میں، گاڑی چلانے میں، ہر چیز میں اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم تبدیلی لائیں گے، تاکہ مطلب کہ ہمیں بھی راحت ملے، آپ بھی سکون سے گاڑی چلائیں. ایک ڈرائیور کو اتنا مطلب کہ وہ لمبا لے کے جانا، پتہ ہے کہ کتنی ڈرائیونگ کرے گا. امیر سنت کو وہ یاد ہوگا، مجھے سفر مدینہ بابا یاد آ رہا ہے کہ سفر مدینہ میں ڈرائیور کے پاس باقاعدہ ہے کہ ہم اسلامی بھائی بٹھا دیتے کہ یار یہ اس کی آنکھ نہ لگ جاوے، تو ذکر مدینہ ہو جائے گا ابتدا میں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ امیل سنت سے وہ سفر مدینہ کی بھی باتیں سنیں گے. تو وہ ڈرائیور کی آنکھ اصل میں سے بذاقت یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اندھیری کی وجہ سے بھی آنکھ لگنے کے اندیشے رہتے ہیں. اچھا بعضوں کے شاید ہوتا ہے کہ وہ ان کو آنکھ لگ جاتی ہوگی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں کہ ان کو سونے کا پروپر ٹائم نہیں ملتا اور ڈرائیونگ کرتے کرتے دماغ تھک جاتا ہے. اب ان کو جتنی دیر ریسٹ چاہیے, جتنی دیر ان کو نیند چاہیے, اتنی دیر اس کو نیند نہیں ملتی, کیونکہ اگر اس کو اتنی دیر نیند دیں گے تو مالکان کو ایک اور ڈرائیور ایکسٹرا رکھنا پڑے گا. اب ایک ہی ڈرائیور سے جب آپ 2 ڈرائیوروں کا کام لینے کی کوشش کریں گے تو اس کو تو پیسہ مل رہا ہے, لیکن خود اس کی جان, پیسنجر کی جان اور آپ کی لاکھوں روپے کی گاڑی کا آپ رسک اٹھا رہے ہیں چند ہزار روپے بچانے کے لیے. اس وقت غور کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ 7 پر ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے. اور ساتھ ہی اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی دیا ہے, جب بھی تو کہ اس کو درود شریف پڑھنے والا نام بھی پتہ چل جاتا ہے, بلکہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے. یوں اس کا نام اور باپ کا نام لے کر بارگاہ رسالت میں وہ درود پاک پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 37 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 26ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس پر معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے.
خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ملک کے مختلف مقامات سے آج ہمارے یہاں ٹرانسپورٹر تشریف لائے ہوئے ہیں. آج مجلس ذرائع آمد و رفت کا مدنی مذاکرہ ہے الحمدللہ. اور اوبی بینک کے ذریعے آج خصوصی شرکت ہے پاک ارشدی کابینہ چھانگا مانگا ضلع قصور. ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول چھانگا مانگا میں اس وقت جمع ہیں. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے اچھی جی نیت میں شامل رکھیے گا، ورنہ پھر ثواب نہیں ملے گا اگر ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو. مثلا یہ کہ حسب حال نیت کرنی ہوتی جیسی اپنی کیفیات ہے، کہ میں یہ نیت ہو سکتی ہے جو آخر تک رکنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ میں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. پھر علم دین حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں وہ بھی دور رکھنی پڑیں گی اپنے سے. موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، کہ یہ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے، بہت مشکل. یعنی مووی بناتے رہیں گے یا چیک کرتے رہیں گے کس کس کا فون آیا ہے، یا بات کریں گے یا وصول کریں گے فون تو رہ جائیں گے. پھر یہ فون تو روز ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، مدنی مذاکرہ تو کبھی کبھی ملتا ہے. اور ماشاءاللہ پنجاب اور باب الاسلام نہ جانے کہاں کہاں سے آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہوں گے. تو یہ کہ یہ شیطان جو آپ کو مشغول کرے ہو دوسرے کاموں میں تو سمجھ جانا کہ نہیں، میں اتنی دور سے فون کرنے اور وصول کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، نیکیاں کمانے کے لیے آیا ہوں. اچھا، اب اس صورت میں یہ بھی ایک خیال رکھیے گا کہ مدنی چینل پر اپنا چہرہ تلاش کرنے کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے. تو بعض لوگ ڈھونڈتے ہوں گے کہ میں نظر آتا ہوں کہ نہیں. پھر اگر وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہوں گے تو وہ حرکتیں کرتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ہاتھوں سے جھنڈا ہوا تو یہ لے رہتے ہیں، وہ خالی ہاتھ دے رہتے ہیں. دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، دیکھ میں آیا ہوں، تو وہ بھی کہتا ہوگا میں آیا ہوں. تو ایسی حرکتیں کرنے والوں کو پھر کیمرہ مین جو ہے فوراً ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسکرین پر ایسی حرکتیں نہ کی جائیں جس سے دنیا میں بھی باتیں ہیں. مطلب لوگ ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے تو تعجب بھی کریں گے، بعض باتیں بھی کریں گے کہ یار کن لوگوں کو بلا لیا ان لوگوں نے، دعوت اسلامی والے کیا کر رہے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی والے کہاں ہوتے ہوں گے، یہ بیچارے بس ہوتے ہوں گے کچھ نہ کچھ جو سی حرکتیں کرتے ہیں. تو جب آپ کی نظر مدنی چینل پر اسکرین پر پڑے نا تو فوراً نگاہیں نیچی کر لیں اور نارمل نگاہیں نیچی کر کے نارمل رہے، یوں کنکھیوں سے نہیں نہ رہے. یوں بھی کریں گے تو یہ دیکھو میں نے تھوڑی آنکھ ہلائی نا تو یہ سب کیمرہ جو ہے نا یہ پکڑ کے دنیا بھر میں اسکرین پر دے دے گا کہ یہ کتنا عقل مند ہے، اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے لیکن چھپانا نہیں آتا اس کو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ اسکرین پر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے نا آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گی، بھول جائیں گے. پھر چلے جائیں گے تو حسرت ہوگی تو دوبارہ انتظار کریں گے کہ اب کب آؤں گا، اسی میں رہ جائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات کہ ہم کچھ یہاں سے اپنی آخرت کی بلائیاں اکٹھی کر کے جانے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے، کہا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت مند ماحول بہت ضروری ہے، لیکن ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا نہیں رکھ پاتے. جبکہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرندہ جو ہوا میں اڑنے والا اور درختوں میں بسیرا کرنے والا ہے،
किस तरह कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल रहा है। अब ये कचरा तलाश कर रहा है, कचरा उठाया और डस्टबिन के पास गया और उसके अंदर डाल दिया। अब दोबारा इसने कचरा उठाया और डस्टबिन के पास गया, फिर उस कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। अब दोबारा ये तलाश कर रहा है कचरा, अब कचरे के पास गया, कचरे को उठाने की कोशिश कर रहा है, अब कचरे को उठाया, डस्टबिन के पास गया और कचरे को डस्टबिन के अंदर डाल दिया। कहा जाता है कि कौवा खबीस परिंदा है, जबकि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। फिर इसे खबीस परिंदा क्यों कहा जाता है? कोई गैर मुस्लिम अगर बज़ाहिर अच्छा काम कर ले, बाज़ों का ये कर भी लेते हैं अच्छा काम, तो क्या इसको मुसलमानों की सफ में ले लेंगे? जबकि वो खुद कहेंगे कि अगर उनको मुसलमान हम कहेंगे ना कि तुम मुसलमान हो, तो अपने हक में गाली तस्वुर करेगा, नहीं नहीं मैं मुसलमान नहीं हूं। अब वो हरू भरू उसको जबरदस्ती मुसलमान कहना है। तो इस तरह जिस परिंदे को हमारे उलमा ने खबीस करार दिया, अब इसको जबरदस्ती पाक करना क्या, हलाल करके खाना है इसको? कबूतर हलाल है, मुर्गी हलाल है, बटेर हलाल है और बहुत सारे परिंदे हलाल हैं, लेकिन तो हराम परिंदा है। ये इसने वो कुछ 2-3 जैसे शापरें उठा ली, तो अब बोलोगे ये साहब ये मुकद्दस परिंदा हो गया और अब इसको पका के खाओ। आप पका के खाओ तो आपको कौम खुद मसला समझा देगी। फिर आला हज़रत का एक शेर सुनाओ आपको ऐसों के लिए। पड़ी है अंधे को आदत के शोर बेही से खाए, बटेर हाथ न आई तो जाग लेके चले। जाग ये फारसी का लफ्ज है, जाग माने कौवा। बटेर नसीब में नहीं है, इसने कौवा उठाकर हंडिया चढ़ा दी, इसकी कौवा खा लिया। तो हम कौवा खोर नहीं है भाई, हम तो जिस शरीयत ने जिस शे को हलाल करार दिया हम तो वही खाते हैं, है ना। अब इसका ये अनोखा काम जो इसने किया, तो ये मतलब ऐसे नज़ायर शाज़ो नादर होते हैं। ये तो कौवे का जिक्र करने की आवाज भी मेरे मदनी चैनल पर चंद बार दिखाई गई है कि कौवा जो है इसके वो बोलता है तो बाकायदा उसके मुंह से अल्लाह का लफ्ज निकलता है। तो यूं हर जानदार जो है, जानदार हो या बेजान, हर शय जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र तो करती है, हम उसकी तस्बीह समझ नहीं सकते। वो जो पढ़ता है वो कहता हम समझ नहीं सकते। तो कभी कभी अल्लाह ताला बंदों को सुनवा देता है, और ये अजायबात तो ये अल्लाह की कुदरत के करिश्मे। तो ये भी जो ये डस्टबिन में डाल रहा था उठा कर, तो ये भी बस वो अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे है कि नादान इंसान दूसरों के घरों के आगे कचरा फेंकता है। घर से निकलते हुए शापर उठाते हैं कचरे की, और ये जाते आते फिर वो थोड़ा इधर देखा, दाएं देखा, थोड़ा बाएं देखा, कोई नहीं देख रहा तो किसी के घर के दरवाजे के आगे डाल दिया। अरे नादान, ये भूल गया कि तुझे खुदा रहमान देख रहा है अज़्ज़ा वजल। बेचारे किसी के घर के तूने रख दिया, ये गरीब तकलीफ उठाएगा, अपने सर से तकलीफ उठा दी, तो आखिरत में क्या करेगा? कि जब रब ने अगर पकड़ फरमाई तो क्या जवाब होगा? तो ये कौवा यूं समझो कि गोया हमें सिखा रहा है कि कचरा डालने की जगह में डालो, इधर उधर मत फेंको। मैं तो देखो हैवान हूं और तुम लोग मुझे नादान बोलते हो, बेअक्ल बोलते हो, मैं ये जो कर रहा हूं तुम ऐसा किया करो। तो ये इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, हम लोग जो चीजें फेंकते हैं ना, तो ये तरीका जो है ये मुनासिब नहीं है। बल्कि जहां कचरा डालने की जगह है, मुनासिब यही है कि बंदा कचरा वहां डाले, जैसे डस्टबिन तो उसमें डाले। इस तरह अपने घर में आमतौर पर लोग नहीं फेंकते, लेकिन वो गलियों में सड़कों पे फेंकते हैं। फिर ऐसी चीजें भी फेंकते हैं कि जो बहुत खतरनाक होती है। ये गालिबन शापर भी खतरनाक होती है। शापर भी बाजू का दिए, इसमें हवा भर जाती है, हवा चलती है ना, ये फूल जाती है, फूल कर ये उड़ती है।
تو اس طرح بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہوں شاپروں کی وجہ سے. بیچ میں سنا بھی تھا کہ شاپر پر پابندی پڑے گی یا اس طرح کی باتیں سنی دی گئی ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، لیکن پابندی پڑی نہیں. شاپر اب یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس سے نجات کیسے پائیں؟ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے نا. حالانکہ پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے میں نے شاپر نہیں دیکھی تھی. جب کوئی زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت شاپر نہیں ہوتی تھی. اس وقت وہ کاغذ میں وہ پڑیا بنا کر دے دیتے تھے، اور کاغذ میں اگر کوئی ایسی ذرا قیمتی چیز ہے یا ایسی ضرورت ہے وہ کاغذ کی تھیلی میں دیتے تھے، پتھر رنگ کی کاغذ کی تھیلی، براؤن کلر کی. اب بھی ہوتی ہیں یہ تھیلیاں، لیکن اب اس کا استعمال بہت کم ہو گیا. اب ہر جگہ شاپر نظر آتا ہے. شاپر سے اصل میں ڈرین پھنس جاتی ہے بابا. یہ جو لائن ہوتی ہے نا پھنس جاتی. کاغذ جو ہے نا یہ اگر ڈرین میں چلا بھی جائے نا تو یہ کاغذ ہوتا ہے، ٹیشو پیپر ہوتا ہے، تو یہ پگھل کر یا نکل جاتا ہے. پلاسٹک جو ہے نا یہ بعضوں کا ڈرین کے منہ پر آ جاتی ہے، اور ڈرین کے منہ پر آنے کے بعد جو گٹر لائن ہوتی ہے اس سے یہ پانی جام کر دیتی ہے. اس کی وجہ سے بھی یہ شاپر کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے. یہی ہوگا. میں حادثے کی طرف. اور جیسے کوے کا آپ نے فرمایا تو بابا ایک اہم کام ہے جو دنیا بھر میں مسلمان کرتے ہیں، اس کی تربیت بھی کوے کے ذریعے ہوئی تھی. سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی بھی. کہاں سے کہاں نکل گئے ہم؟ چلو بتا بھی دو وہ کیا تھا. یہی بتائیں گے وہ کیا تھا. شخصیات سے تو لبیک لبیک کی آواز آ رہی ہے. ہاں بھائی، کوے نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کارنامہ. یہاں سے بھی تیار ہیں جواب دینے کے لیے. آج تو ٹرانسپورٹروں کی باری ہے، تو ٹرانسپورٹر جواب دے نا. کوے نے سب سے پہلا کارنامہ انسان کو کیا سکھایا تھا؟ اس نے یہ کوا تو وہ ڈسٹ بین میں وہ کچرا ڈالنا سکھا رہا تھا، پھر بھی ہے خبیث کا خبیث. ہم اس کو کھا نہیں سکتے اس کو. اور ہر حرام جانور خبیث نہیں ہوتا. اس کے لیے خبیث کی اصطلاح اس لیے ہے کہ یہ پڑھا تھا میں کہ یہ تاک کر بندے پر تاک کے بیٹ کرتا ہے، گندگی پھینکتا ہے اپنی، آدمی کو تاک کے پھینکتا ہے، نشانہ بناتا ہے. خدا بہتر جانے کبھی تجربہ نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی اس کی خباثت کی وجہ ہوں. یہ ہمارے ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد سلیم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک قریب کر لیجیے گا پلیز. محمد سلیم جی ملتان سے. جی آئے نو جی یہ مردے کو دفنانا جی کوے نے سکھایا تھا جی. ہائے ہائے ہائے، مردے کو دفنانا کوے نے سکھایا تھا. جواب درست ہے. ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک ملے گا، سبحان اللہ، جو کہ مکتبۃ المدینہ سے یہ کیش کروا سکیں گے. کتابیں وغیرہ وہاں کی جو بھی چیزیں خرید سکیں گے. یہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو. یہ لو، جھولی پھیل گئی، ہاتھ پھیل گئے میرے. سانو بھی کچھ عطا فرما دو. ہے تو دیوانہ یار، اس نے تو کارڈ بھی لگا رکھا ہے. 3 دن کا مدنی قافلہ ہوگا کیا انشاءاللہ جی. 3 دن کا مدنی قافلہ سر. کب؟ انشاءاللہ سر جلد کر. قیامت میں جلد آ رہی ہے. آپ کو ڈیٹ؟ انشاءاللہ جی جلد سے 2 جمعے بعد سر انشاءاللہ. 2 جمعے بعد انشاءاللہ. انشاءاللہ. مرحبا. واہ بھائی واہ. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابیل، یہ بھی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا بیٹا تھا، لیکن صحیح نہیں تھا، وہ اچھا نہیں تھا، برا آدمی تھا. اس نے اپنے بھائی حابیل کو لڑکی کے چکر میں
شہید کیا. اب شہید کرتے تو کیا اس نے, واقعہ طویل ہے اس کا, شہید کرتے تو کر دیا اس نے. اب اس لاش کو یہ ڈالے کہاں, کیا کرے, یہ اس کو سمجھ نہیں آئی. تو ظالم کو ہم بیوقوفی کہیں گے, عقل مند سمجھدار خوف خدا والا شخص تو ظالم نہیں ہو سکتا نا, ہے نا, ظالم بیوقوف ہوتا ہے. تو یہ بیوقوفوں کا سردار, اب وہ ظالم, اس کو سوچنا نہیں پڑا کہ اب اس کو کیا کروں اس لاش کو. تو یہ کندھے پر پیٹھ پر لا دے لاش کو, پھرتا رہا کہ میں چھپاؤں گا, اس کو ڈالوں گا. تو اللہ تعالی نے اسباب فرمائے. 2 کوے فضا سے وہ لڑتے ہوئے اترے اور لڑے, وہ ایک نے دوسرے کو مار دیا. تو اب وہ جس نے مارا تھا اس کوے نے اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کوریدنی شروع کی, زمین میں گڑھا بنایا اور مرے ہوئے کوے کو اس پہ دھکیل دیا. پھر پنجوں وغیرہ سے وہ مٹی سمیٹ کر اس کو چھپا دیا, مٹی میں گڑھا کھود کے قبر بنا دی اس کی. یوں قابیل یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا, تو اس کو بھی آئیڈیا آ گئی, یوں سیکھنے کو ملا. تو اس نے بھی گڑھا کھودا اور سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لاشے کو اس میں رکھا اور پھر وہ اس پہ مٹی ڈال دی. دنیا کے سب سے پہلے قاتل قابیل کو کوے نے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا, اور یہ آج رہتی دنیا تک انسان کے پاس موجود ہے, دفن کرنے کا طریقہ. الحمدللہ اللہ تعالی جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرا شعبہ ڈرائیونگ ہے, میں ملتان سے راولپنڈی جاتا ہوں, رستے میں نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ کے بارے میں میرے لیے ڈرائیونگ کے دوران کیا حکم ہے, میں پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ڈرائیوروں کے بارے میں تو کچھ نہیں پڑھا, البتہ جو شرعی مسافر ہے اس میں ایسا ہے کہ سنت موقدہ ان کو بھی پڑھنی ہے, ظاہر ڈرائیور کو بھی پڑھنی ہے. البتہ جب بھاگم بھاگ ہو, کوئی ایسی جلدی ہو کہ جب گاڑی چھوٹ رہی ہے مثال کے طور پہ, یا قافلہ بھی چڑھ جائے گا, ٹرین نکل جائے گی, فلائٹ اڑ جائے گی, ہوائی جہاز یا ہوائی جہاز میں چڑھنے نہیں دیں گے, اب اتنا لیٹ کریں گے تو یوں بھاگم بھاگ ہو نا, تب مسافر سنت موقدہ چھوڑ سکتا ہے. یہ بہار شریعت میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ عرض کیا میں نے. شرعی مسافر اگر ڈرائیور بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی یہ لاگو پڑے کہ اب یہ مسافر ہے, اور اگر وہ شرعی مسافر نہیں ہے ڈرائیور, اب جیسے کہ اندرون شہر بھی تو بسیں چلتی ہیں, تو اندرون شہر کا تو ہے نہیں, اس سفر کے لیے ہے یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا, جبکہ ہو شرعی سفر. اب شرعی سفر کیا ہوتا ہے, وہ نماز کے احکام, مسافر کی نماز, اس میں جو رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر 4 پر ہے, مسافر کی نماز صفحہ نمبر 4. شرعی سفر کی مسافت یعنی فاصلہ. شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر, 92 میننگ 57 یعنی 57 اور 92 یعنی 92. شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل یا مائل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت یعنی جہاں یہ رہتا ہے, جہاں اس کا قیام ہے, جس بستی میں, مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ ون وے توڑ کے الٹی بلا خوف وقت میں گاڑی چلاتے ہیں, اور جو لوگ سنگل توڑتے ہیں جو اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے, آپ اسلامی نقطہ نظر سے ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں نا,
عام طور پر یہ روڈوں پہ گاڑیاں چلانے کے تعلق سے تو یہ قوانین تو بڑے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے, ہماری حفاظت ہے. اگر کوئی آدمی اس میں فوت نہیں بھی ہوا تو خود گاڑی کا کچومر ہو جاتا ہے, تو یہ بھی ایک نقصان ہی ہے. پھر یہ کہ یہ نقصانات نہ بھی ہوں تو ہم نے قانون توڑا, تو یہ قانون جو ہے دنیاوی قوانین جو ملک کے ہوتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے. اب پہلے گھوڑے اور اونٹ سفر کرتے تھے تو ان میں یہ اس طرح کے سگنل اور ون وے اور یہ ٹریفک اور یہ مسائل نہیں ہوتے تھے اس طرح کے. لیکن اب 4 پہیے والی گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, پہلے نہیں تھی لیکن جائز ہے. یہ سب ان کے لیے بھی مطلب سمجھنے کے لیے کہ جو مطلب 11ویں شریف پہلے نہیں تھی اب کیوں کرتے ہو, تو وہ پہلے لوگ اونٹوں پر مدینے جاتے تھے, حج پہ جاتے تھے, اب ہوائی جہاز میں اڑ کر کیوں جاتے ہو؟ تم ہوائی جہاز میں اڑنا ثابت کر دو, ہم 11ویں شریف ثابت کر دیں گے. اور دونوں ثابت ہو گئے کہ دونوں درست ہیں کہ جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے. ورنہ تو ہمارا یہ مائک پر بولنا, اسکرین پر آنا, پھر یہ مسجدیں جو لینتھر کی بنی ہوئی ہیں, یہ ماربل لگے ہوئے ہیں. مسجد نبوی پہلے تو ایسی نہیں تھی, اور موجودہ مسجد نبوی جو ہے وہ بھی دور رسالت میں اس طرح کی نہیں تھی جس طرح اب یہ مطلب سونے کے جھومر لٹکے ہوئے نہیں تھی. تو یہ سب جائز ہے. تو یوں 11ویں شریف بھی جائز ہے, 12ویں شریف بھی جائز ہے, بزرگان دین کے عرس بھی جائز ہیں. اب اس میں جو گناہ ہوتے ہوں تو وہ گناہ ہے, تو وہ اس کو نکال دیا جائے. شادی کرنا جائز ہے, اور اس میں گناہ بہت ہوتے ہیں, زیادہ تعداد گناہوں کی ہے, تو پھر بھی شادی کو کوئی مطلب پابندی نہیں لگاتا کہ گناہ کو مائنس کر دو, شادی کو باقی رکھو. تو اسی طرح عرسوں میں سے جو گناہ ہے ان کو مائنس کر دو, عرس شریف کو باقی رکھو. تو سگنل توڑنا یہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں قانونی جرم ہے, اور اس پر پکڑتے بھی ہیں. ون وے اگر ون وے کی جگہ 2 وے کر دیا غلط یعنی کہ نکل گیا, تو جہاں خطرہ بھی ہے تو یہاں قانون بھی اسی لیے کہ یہاں خطرہ ہے. تو ان قوانین کی پابندی ضروری ہے کہ پکڑ لیں گے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں تو پکڑ لیا تو اتنا مسئلہ شاید یہ لوگ نہیں سمجھتے ہمارے یہاں کہ وہ کچھ نہ کچھ مٹھی گرم کی رشوت دی اور نکل گئے آگے. لیکن یاد رکھیے رشوت دینا لینا حرام. یہ آگ دی اور اپنے لیے آگ وصول کی گویا, اور لینے والے نے آگ لی, انگارے لیے جہنم کے. حرام اور جہنم میں لینے والا کام ہے رشوت کا لینا دینا. تو اس طرح مطلب یہ سگنل وغیرہ توڑتے ہیں, پکڑے گئے تو وہ کچھ دے دیتے ہوں گے 150 روپے ہاتھ میں, تو وہ آگے نکل جاتے ہوں گے. تو یہ حرام ہے. تو اس لیے اگر وہ کوئی دیانت دار پولیس والا مل گیا, ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے نا کہ جو پکڑ لیتے ہوں گے تو پیسے نہیں لیتے ہوں گے اس سے. اگر ہماری پولیس جو انتظامیہ یہ سب کے سب دیانت دار ہو جائے, ایک پیسہ بھی رشوت نہ لے, اور یہ سب سے بس وہ قانونی ترکیب ہو, تو ایسا امن قائم ہو جائے. ٹریفک اتنی بے امنی ہے, اتنی بے امنی ہے جس کی حد نہیں. غلط ٹریفک, غلط پارکنگ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی غلط پارکنگ میں گاڑی غلط جگہ پارک کر دی نا گاڑی, تو یہ مناظر میں نے دیکھے ہیں کہ بولتا کوئی کچھ نہیں ہے. وہ انتظامیہ کی گاڑی آتی ہے اور وہ اپنا آنکڑا ڈالتے ہیں اور گھسیٹ کے اس کو لے جاتے ہیں, یا وہ اس کے کرین کے ذریعے اٹھا کر گاڑی میں لاد دیتے ہیں, یا کچھ بھی اس طرح کے لے جاتے ہیں گاڑی. اب وہ اس نے آ کر دیکھنا کہ میری گاڑی ہے, اب کیا ہوگا. اب اس کو نانی یاد آ جاتی ہوگی, گاڑی گئی, اب تو یہ لٹک گیا, کیا نوکری کیا کاروبار, یہ تو گیا. تو آئندہ اس کی نانی کی توبہ کرے گا کہ غلط پارکنگ کرنی نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی, 4 آدمی کو پوچھنا کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کہیں اٹھا جائیں گے. مگر ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ اگر اسپیڈ بھی زیادہ بڑھائی جو حد ہے اس سے, تو کیمرہ اس کو بھی چیک وہ کیچ کر لیتا ہے. اب پھنسے کبھی تو جائے گا نا لائسنس رینیو کروانے کے لیے, یا کچھ بھی جائے گا, تو یہ آیا آزمائش میں. وہ ڈرائیور کے لیے یا مالکان کے لیے یہ مالی جرمانہ ویسے بھی آسان ہے. ان کو مرغا بنا دے نا, علماء کے مشورے سے مرغا بنائے ان کو, خالی روڈ پہ مرغا بنا دو, نانی یاد نہ آ جائے تو میرے کو بولنا. یہ 2-5 ہزار دے کر عزت بچا لیں گے, تو مرغا نہیں بنیں گے.
बनाओ, बनेंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी जब तक नहीं बनेंगे मुर्गा। या 2 दिन इनको इनकी गाड़ी के साथ इनको बंद कर दो, तो इनकी दिहाड़ियां जब मारी जाएंगी तो ये बिल्कुल आपके कानून की पाबंदी करेंगे। मगर ये नहीं होता हमारे यहाँ। अल्लाह ताला करे कि बेहतरी हो जाए और इस्लाम के मुताबिक हर काम हो। हमारे यहाँ भी ऐसा है, ये कैमरा, स्पीड कैमरे जो हैं चेक करने अब वाले लगे हुए हैं। हाईवे की जो हमारी पुलिस है ये लेती है और ये इतनी आसानी से छोड़ती भी नहीं है। और ज़ाहिर है वो ताज़िब माल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वहाँ पर दूर से ज़रा ये बत्ती जलती है ना, घूमती है पुलिस वाले की, ट्रैफिक वाले की, तो दूर से ड्राइवर वगैरह देखकर थोड़े संभल जाते होंगे कि यार ये है। और जहाँ कैमरे लगे होते हैं वहाँ इनको बिल्कुल हिफ्ज़ हो जाते हैं कि कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। तो इसे कैमरा आने से 1-1.5 मिनट पहले थोड़ा स्लो हो जाएंगे, फिर पता है कि 2-5-10 किलोमीटर तक कैमरा आनी है, फिर भगाएंगे। तो ये चलता रहता है। और जहाँ पुलिस वाले भी बात है, कैसे होते हैं जो झाड़ियों जंगलों में छुपे हुए होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते, और वो फिर वो पायलेट्स करते थे आगे कि आगे ये गाड़ी आ रही है नंबर वाली, इसको पकड़ लो। तो ये अपने यहाँ हो रहा है जी, अपने यहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो आगे जाकर ना ये बाज़ औक़ात उलझते हैं, नहीं कहाँ हैं, तो बाकायदा वो रिकॉर्ड निकाल के दिखाते हैं हमारे यहाँ कि ये यहाँ से आप गुजरे थे और ये इस स्पीड पर आप गुजरे थे, अब ये क्या बोलेगा कि ये इसके तो बिल्कुल पकड़े जाते हैं। तो ये बाज़ औक़ात हाईवे पर भी ओवर स्पीड इतनी नहीं कर पाते जबकि वो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, लेकिन ये ओवरटेकिंग जो करते हैं ना बाबा, ओवरटेकिंग में बहुत हादसात होते हैं। अंदरून शहर करते हैं, अंदरून शहर यहाँ में भी ये निज़ाम आना चाहिए कैमरों का। तो ये मतलब इस तरह का अगर ये बंदोबस्त हो जाए ना, और मालिकान भी अपने ड्राइवरों को पाबंद करें, ये भी हो जाए। पता है अगर रिश्वत देकर जब छूटने का रुझान है तो ना ये रिश्वत देने में डरते हैं ना वो रिश्वत लेने में डरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपना सही मायनों में खौफ अता फरमाए। मेरी मालूमात के मुताबिक सालाना जो हादसात जो नुकसान होते हैं दुनिया भर में, इसका तखमीना जो हमने निकाला था, जो इसका टोटल नुकसान होता है, ये तकरीबन 714 करोड़ डॉलर का नुकसान दुनिया भर में होता है हादसात की वजह से। 714 करोड़ डॉलर का नुकसान दुनिया भर में होता है और तकरीबन 23 लाख लोग माजूर होते हैं, 13 लाख से ज़्यादा अमवात होती हैं। और पाकिस्तान की जो हमने निकाली थी रिपोर्ट, उसके मुताबिक पता चला कि 2014 में बाबा 12,000 से ज़ायद एक्सीडेंट हुए, 12,000 से ज़ायद। और एक अंदाज़े के मुताबिक मुल्क भर में सालाना 30,000 से ज़ायद अफराद की जो इंतकाल इस तरह हो जाते हैं। तो ये मतलब लाखों करोड़ रुपए के, अरबों रुपए के नुकसान, जानों का ज़िया होना, माजूर हो जाना, ये ओवर ड्राइविंग, रफ ड्राइविंग, इस ओवर स्पीड और इस तरह के वाक़यात की वजह से होता है। अगर कानून सही तौर पर नाफिज कर दिया जाए और ड्राइवर हजरात अपने तौर पर सही गाड़ी चलाने की रूटीन बनाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन पर काबू पाया जा सकता है। अब यहाँ मुश्किल ये है कि जैसे हम लेके बैठे हैं, ठीक है ना, बेचारे आए भी हैं, लेकिन यहाँ ड्राइवर सारा इक्का दुक्का ही होगा। अब ट्रांसपोर्टर आए भी हैं तो ये बेचारे अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो ड्राइवर के रहमो करम पर होती है, वो तो जो करना है उसको करता है। तो असल कभी ऐसा हो ना तो ड्राइवर जमा और उनको समझाया जाए। ड्राइवर जमा करना आसान नहीं है। और दोनों मैटर हैं। ड्राइवर को आप समझा देंगे ना तो मालिकान का होता है कि इतने घंटों में तुमने इतने रूट पूरे करने। जैसे टावर से गाड़ी चली और मिसाल के तौर पर ये कोरंगी की तरफ गई, तो अब मालिकान की तरफ से भी तो ये ड्राइवर को पाबंदी है ना कि आपने इतने घंटे में इतने चक्कर टावर से कोरंगी के लगाने हैं। अब वो उसमें ना तो सिग्नल देखना है, ना पैसेंजर चढ़ा के पैसेंजर उतरा, क्या है क्या नहीं है, दे दिलाकर उसने कोरंगी पहुंचना है, कोरंगी से फिर सवारियाँ लेनी है, फिर इसने को टावर आना है। तो ये भी तो ड्राइवर यहाँ भी वो फंस जाता है, वहाँ ये फंस जाते हैं। ये तो ये आपस ही में कोई मिली जुली, मालिक अगर पाबंद कर दे कि चालान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, गाड़ी लगनी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आप अंदर में वो नंबर लिख के लगा देगा। अगर ड्राइवर की तरफ से कोई आपको तकलीफ हो रही है पैसेंजरों के लिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए अगर ड्राइवर इस तरह गाड़ी चलाता है। पाकिस्तान में भी और दुनिया के कई मुल्कों में भी हमने खुद गाड़ियाँ देखी। यहाँ भी बात है कि जिन गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है अगर आपको मेरी ड्राइविंग सही नहीं लग रही इस नंबर पर इतला कर दें। पाकिस्तान के बाहर तो बेशुमार गाड़ियों में पीछे लिखा होता है। यहाँ भी मैंने चंद गाड़ियों में देखा है
کہ پیچھے یہ فون نمبر لکھا ہوا ہے کہ اگر ڈرائیونگ صحیح نہیں ہو رہی ہے اس نمبر پر انفارم کر دیں. تو کمپنیوں نے اپنی اپنی گاڑیوں میں نمبر لگائے ہوئے ہیں کہ پیچھے چلانے والا بھی دیکھتا ہے کہ آگے والا صحیح نہیں چلا رہا نا, تو بھی اس کا نمبر وہ فون پر SMS کر دے, میسج کر دے, تو وہ کمپنی خود ڈرائیور سے بات کر لے گی کہ یہ تم کیا کر رہے تھے. نظام تو ہے, لیکن بس یہ کہ پیسے کمانے کی وفا یہ تھوڑے سا مدنی پھول دے نا کہ چاہے وہ ڈرائیور ہو یا کلینر ہو یا مالکان ہے, پیسہ کم کمائیں لیکن یہ بے احتیاطی تو نہ کریں. پیسہ کام کس کو آیا ہے؟ پیسہ لے جائے گا ڈاکٹر, لے جائے گا ڈاکو, لے جائیں گے یا چھوڑ کے مر جائیں گے. تو اولاد اس سے پھر کون سا آپ کے پیسوں سے مسجد بنائی, اولاد اپنے عیش کوشیوں میں اڑائے گی. تو اس لیے بندہ مطلب ہرس کو ترک کرے, حلال روزی کمائے, دو نوالے کم کھائے, لیکن حلال کے ہوں, حق تلفیوں کے, دوسروں کو نقصان پہنچائے ہوئے نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جو کہ گاڑی کا ڈرائیور ہوں, ایسے میں چلتی گاڑی میں کوئی کال آ جاتی ہے, اس کو ریسیو کرنا کیسا ہے؟ اس کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائیے. کال ریسیو کرنا کیسا ہے؟ اپنی جان کو اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے, ایسا ہے. اور اب تو قانونی بھی پابندی ہے اس پر, تو قانونی بھی جرم ہے, اور صحیح پابندی ہے, پابندی ہونی چاہیے یہ, اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے, شریعت کے مطابق عمل ہو. تو یہ سب بہت سارے حادثے اس سے بھی ہو جاتے ہوں گے فون کرنے میں. تو مہربانی کر کے سب کے سب ڈرائیور جو ہیں, یہ جو پرائیویٹ گاڑی ہے چاہے وہ کار ہے, بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں غالباً کے اسکوٹر چلاتے ہوئے بھی لگے ہوتے ہیں. ان کا انداز بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کا فوٹو کھینچ کے بھیج دیا جائے نا, اچھا 2 منٹ. بازوں کا انداز تو ایسا ہوتا ہے کہ یوں گردن ٹیڑھی ہوگی اور یہ چلا رہے ہوں گے, ان کا فوٹو کھینچ کے انہیں کو بھیج دیں نا تو یہ بھی بےچارے ڈر جائیں گے, میں ایسا لگتا ہوں, تو اس میں ٹھوک دیتے ہیں ہاں. بیچارے. تو ظاہر دوسرے کی بھی جان خطرے میں, اپنی جان بھی خطرے میں. موبائل گر جاتا ہے, گرنے کا اندیشہ رہتا ہے. ہاں تو گرے گا تو اور یہ اس کی اور پکڑ ڈھیلی ہو جائے گی گاڑی سے, پھر روکے گا, بے وقت بریک مارے گا, دیکھو لے کے بھاگ نہ جائے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی گاڑی اس کو مار دے. تو اس لیے وہ ڈرائیونگ کے دوران تو نہ فون کرے نہ سنے, کچھ بھی نہیں, فون کو بھول جائے اپنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. میں ہوں بس کا ڈرائیور. اب یہ کہ ہم لوگ دوران سفر ہمارے ساتھ پیسنجر ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھیں, کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. بھائی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی محفوظ رہیں اور جو ہمارے ساتھ مسافر ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. اس سوال میں یہ اضافہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ یہ بھی بیان فرمائیں کہ آپ کا اپنا معمول کیا ہوتا ہے. ہاں, یہ کہ میرا اپنا معمول تو عام طور پر یہ ہے کہ جب میں گاڑی میں سوار ہوتا ہوں تو مشہور دعا جو ہے وہ بھی پڑھتا ہوں درود و سلام کے ساتھ. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اور اس کے علاوہ میں تجدید ایمان کرتا ہوں, احتیاطی تجدید ایمان, توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما, یا اللہ میرے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ مجھے زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین. میں اس طرح کی دعائیں میں گاڑی میں شروع میں کرنے کی
मेरी तरकीब होती है, और आम तौर पे मैं सूरतुल कुरैश भी पहले पढ़ लेता हूँ। सूरतुल कुरैश पढ़ने से ये होता है कि अगर दुश्मन जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो अब जैसे ये मेरी अपने हस्ब हाल है कि मुझे दुश्मन जालिम का हमले का अटैक का खौफ रहता है, तो ये सूरह कुरैश ऐसे मौके पर पढ़नी चाहिए। तो हर एक पढ़ ले इसमें। ये जो हमारे मुख्तलिफ शहरों के रूट होते हैं ना, इसमें तो अब ये कि मादल्ला वो डाकुओं के हमले तो हो ही जाते हैं, डाकू लूट लेते हैं, गोली भी मार देते हैं बाज़ औक़ात। तो सभी को सूरह कुरैश पढ़ लेनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता डाकू आ भी गया तो आपको नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। ली इलाफी कुरैशिन, ये 30वें पारे में बहुत मुख्तसर सी सूरत है, इसको याद तो करना चाहिए, बहुत सौ को याद होगी। ये बहुत मुख्तसर सी सूरत है, तो ये याद कर लेनी चाहिए। और ये सबको जब भी बाहर निकले ना घर से, सवारी के लिए नहीं है ये मखसूस, जब भी घर से बाहर निकले तो ये पढ़ ली जाए, या जहां भी दुश्मन का खौफ महसूस हुआ, याद आया, अब ये पढ़ लीजिए, ये भी हो सकता है। तो इंशाअल्लाह अमन में रहेगा। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत से जो मुरीद व तालिब होते हैं, इनके लिए जो शजरा क़ादरिया, रज़विया, तारिया, मक़ततुल मदीना साहब इसको हासिल कर सकते हैं, जेबी साइज़ का। इसमें एक सुबह शाम 3-3 बार पढ़ने की दुआ है, वो भी एक दुआ में बयान करते तो बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वल्दी व अहली व माली। तो ये दुआ भी 3-3 बार सुबह शाम पढ़ लेने से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जानो माल की और आल औलाद की हिफाजत रहेगी। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के एक रुकन मदनी इनामात, ताजदार मदनी इनामात हाजी जमजम रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने अपना वाक़या कुछ इस तरह बयान फरमाया था कि ये एक बार बाबुल मदीना से जमजम नगर हैदराबाद जा रहे थे, या वहां से बाबुल मदीना आ रहे थे, दोनों में से एक है, और इनके पास कुछ रकम थी। अब वो रास्ते में वो डाकू आ गए, डाकुओं ने बस को घेर लिया, तो कच्चे में उतार दिया। अब वो असलहे के बल पर वो लूटना शुरू कर दिया इनको। तो ये लूटते लूटते जब इनके पास पहुंचे तो इनको नहीं छेड़ा, वो दूसरों को सबको लूटा। अब फिर ये इन्होंने गालिबन दोबारा फेरा लगाया कि किसी के पास कुछ है तो दे दे। तो अब वो जब दोबारा ये आए तो जिसका बच्चा कुछ आधा, किसी ने नोटों की गड्डी उसके पाँव के पास डाल दी, किसी ने सोने का वो जेवर सरका दिया नीचे से कि इसको नहीं लूटेंगे, ये पता नहीं कौन है। तो ये मतलब फिर दूसरे फेरे में भी इनको कुछ नहीं बोला, नहीं मौलाना को कुछ नहीं बोला, ये आगे निकल गए, सबको लूट लाट गए। अब जब ये डाकू निकले ना, पहले तो सबकी बोलती बंद थी पैसेंजरों की, जब डाकू निकल गए और ये सब यूं थोड़ा जान बच गई, माल चला गया। अब ये कुकू कुकू शुरू हुआ और एक ने आवाज दी, ये मौलाना को पकड़ लो, ये इनसे मिला हुआ लगता है, इसको इन लोगों ने नहीं लूटा, बाकी सबको लूटा है। अब ये हाजी जमजम बोलते, मैं तो समझा ये मेरे तो तोड़ फोड़ डालेंगे मुझे मार मार के। तो दूसरे ने आवाज दी, नहीं नहीं, हम लोगों की शामत अमाल है, हम गुनाहों की वजह से फंस गए, देखो नेक आदमी है बेचारा, तो इसको छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं बोला। तो यूं बोला मेरी, वो आपस में इन लोगों ने तरकीब कर ली पैसेंजरों ने, अब मुझे मारा पीटा नहीं। तो इन्होंने वजह बताई कि अपना उसने जन बताया कि मैं शजरे की ये दुआ पाबंदी से पढ़ता हूँ, सुबह शाम वाली दुआ कि सुबह को अगर पाबंदी से 3 बार पढ़ ले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, तो शाम तक, और शाम को पढ़ ले 3 बार तो सुबह तक दीन है, बिस्मिल्लाह अला दीनी, दीन जान, अला नफ्सी है ना, व वुल्दी औलाद, और माल, व अहली व माली। तो
صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک. دین یعنی ایمان، دین و ایمان، اولاد، گھر والے، اپنی جان، مال، یہ سب محفوظ رہیں گے. مطلب میں یہ پڑھا کرتا ہوں 3 بار کہ صبح شام کی تعریف بھی. ہم تو صبح، ہماری کسی کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، کسی کی 11 بجے ہوتی ہے دن کے. تو صبح بولتے ہیں جب آدھی رات ڈھلتی ہے، آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک. سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، تو سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے. سورج نکل آیا، پہلی کرن نکلی، صبح ختم ہو گئی، دن نکل آیا. تو صبح تو سمجھو راتوں رات نپٹ جاتا ہے، لیکن وہ بھی صبح صادق بھی اس میں شامل ہے. سورج کی پہلی کرن تک یہ صبح کہلاتی ہے. اور شام، ہم جتنے بجے بھی بولے شام، لیکن یوں جو وظائف میں شام یہ کہ دوپہر ڈھلنے سے، یعنی زور کا وقت شروع ہوا تو یہ شام شروع ہو گئی. سورج ڈوبا تو اب شام ختم ہو گئی. یہ صبح و شام کی یہ تعریف ذہن میں رکھیں، تو یہ پڑھا کریں. مجھے اس میں ایک اور تھوڑا سا یاد آ رہا تھا، بہت دلچسپ تھا. مجھے یاد پڑتا ہے شاید حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح بھی سنا تھا کہ یہ مطلب میں نے اوپر کے جیب میں 50 روپے رکھے ہوئے تھے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو یہ میرے 50 روپے لے گئے. تو مجھے یاد آیا، میں نے ایسے دل میں کہا کہ میں تو یہ دعا پڑھتا ہوں، کہ 50 روپے بھی میرے کیوں گئے؟ تو اتنے میں وہ ڈاکو آیا، کہا مولانا لو 50 روپے، جیب میں 50 روپے رکھتے ہو. یوں مجھ پہ 50 روپے پھینک کر چلا گیا، اور یوں 50 روپے مجھے جو جا رہے تھے نا وہ بھی واپس آ گئے. یہ میں نے جو یاد پڑتا ہے بہت کنفرم یاد آ رہا ہے کہ اس طرح بھی ان سے میں نے سنا تھا. اسی طرح جب کوئی نئی منزل پر آپ اترتے ہیں نا، تو خاص طور پر ایک دعا یہ بھی شجرے کے اندر ہے، اگر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی فائدے ملیں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ بھی صبح شام 3 بار پڑھنے والا وظیفہ ہے. انہی میں یہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میری مدنی التجا ہے. یہ تمام تر ہمارے اس وقت عاشقان رسول جمع ہے، وہ لے لیں. رب کی رحمت شامل حال رہی تو نئی منزل پر اتریں گے، عافیت رہے گی. سورہ قریش پڑھیں گے، عافیت رہے گی. یہ جو آپ کو ابھی وظیفہ اور اس کی مدنی بہار بیان کی گئی، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بہت عافیت اور عافیت اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اطلاع کے مطابق 163 کم 2 مقامات پر مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. 2 آڈیو کالز ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. منظور صاحب میرا نام ہے، کہنا 9 سے. میں خود ڈرائیور ہوں. پہلے گانے وغیرہ گاڑی میں چلاتے تھے تو بہت نے منع کیا، لیکن ہم نہیں ہوئے. تو مدنی چینل کی وجہ سے الحمدللہ ہم باز آ گئے ہیں. اب نعتیں وغیرہ چلاتے ہیں. دعوت اسلامی کی حافظ بشیر احمد قادری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اپنے گاؤں کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی والے اس میں گانے چلاتے ہیں، فلمیں لگا دیتے ہیں، تو اس میں ہم گناہگار ہوں گے نہ کہنے کی وجہ سے، نہ روکنے کی وجہ سے. وہ خود گناہگار ہوں گے جو دکھاتے ہیں. برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. پہلی تو جو مدنی بہار تھی، جو ڈرائیور نے بتائی کہ ہم پہلے گانے چلاتے تھے اور اب مدنی چینل پر جب سنا تو ہم کو یہ شوق ہوا، ترغیب ملی، اور اب گانوں کے بجائے ہم نعتیں چلاتے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. تو گانے جب تک چلا، اس کی توبہ بھی نہ کی ہو تو کرنی ہوگی. توبہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ گانے فلمیں چل رہی ہوتی ہیں بس میں، تو پیسنجر گناہگار ہوگا یا نہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ گانے بازوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، دلچسپی کے ساتھ ہی دیکھتا ہے آدمی فلمیں، تو دیکھنا ہے، اور گانے سن رہا ہے تو گناہگار. دیکھ سن نہیں رہا لیکن خوش ہو رہا ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے، تب بھی گناہگار.
اور اگر اس کا یہ ظن غالب ہے کہ میں منع کروں گا تو یہ بند ہو جائے گا، تو اب اگر یہ منع نہیں کرے گا تو گناہگار. اور اگر ظن غالب یہ نہیں ہے، اور عام طور پہ ڈرائیور اور کنڈکٹروں کو بولنے سے وہ بند کر دیں، یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. تو اب نہیں ظن غالب ہے کہ نہیں مانیں گے، تو اب نہیں بولتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. بس ایک اپنی توجہ وہاں سے ہٹاتا رہے، کوشش کرے اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے لے. میرے یعنی غریب زادے حاجی عبید رضا کی یہ ترکیب ہوتی تھی کہ یہ قرآن کریم جیب میں بس میں، تو یہ جب گانے اور یہ جیسے بس میں یہ نکال گئے یہ پڑھنا شروع کر دیتے. تو یہ خود اپنا تجربہ بتاتے کہ بعض اوقات ایسا جیسے ہوتا تھا کہ پیسنجر اس کو بولتے تھے کہ اوئے یہ مولانا قرآن کریم پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بند کرو اس کو. تو یوں قرآن کریم کے برکت سے گانے بند ہو جاتے تھے. تو یوں کوئی ترکیب کر لے. بہرحال اپنی توجہ ہٹائے اور کوئی بھی ایسی حکمت عملی کرے کہ گانے نہ بجیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ نے ایک USB یہ جاری کی ہے جس کا موضوع رکھا ہے سنتوں بھرا سفر. اس میں مدنی چینل کے مختلف سلسلے اور نعتیہ کلام بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، مدنی مذاکروں کے بھی اس میں مدنی گلدستے ہیں، اسی طرح نگران شورا کے بیانات کے بھی مدنی گلدستے ہیں. تو یہ USB بھی بسوں وغیرہ میں چلائی جا سکتی ہے. اسی طرح جہاں جہاں VCD وغیرہ چلائی جاتی ہیں جن بسوں میں، تو مکتبۃ المدینہ پر مختلف بیانات مدنی مذاکروں کی VCDs بھی طلب کی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی چلا کر جو ہے وہ ہم اپنا سفر سیکھنے سکھانے پر گزار سکتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہمیں بھی موقع ملتے ہیں کبھی ایسے اجتماعات میں آنے کے، کبھی بسوں کے ذریعے، ویگن کے ذریعے، تو ان ڈرائیور حضرات پر ہمیں انفرادی کوشش کرنے کے حوالے سے کیا انداز رکھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ اپنے پاس کوئی VCD وغیرہ رکھے بیان کی، مکتبۃ المدینہ کا بیان ہو یا نعت شریف کی VCD ہو، دونوں ہی ہوں. موقع کی مناسبت سے ڈرائیور پر انفرادی کوشش کر کے اگر بولیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مان لے اور یہ آپ کی VCD چلائیں. اگر یہ چلائیں اور آپ کو لگے کہ یہ خوش ہیں تو ان کو اور بھی 1-2 VCD تحفے میں دے دیں کہ یہ چلایا کرو. گانے سے نوست ہوتی ہے، ذرا گناہ کا کام ہے، اس سے کوئی رحمت تو نازل ہوگی نہیں. گانے بولنے سے، گانے سنانے سے اللہ رسول کا نام ہوگا تو انشاءاللہ رحمت نازل ہوگی، حادثے سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی وغیرہ. اس کو ترکیب سے یہ ترغیب دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے. تھوڑی اس میں جو قربانی دینی پڑے گی. جو اس طرح سفر کرتے ہیں نا بسوں میں، یہ ویگنوں میں، بسوں میں، تو یہ اپنے کو بجٹ بنا لیں کہ میں ماہانہ 100 روپے کی یا 500 روپے کی اس طرح VCD رسائل وغیرہ تقسیم کروں گا ثواب کے لیے. تو یہ اس میں یہ VCDs ہیں، رسالے ہیں، اپنے پاس رکھے. پیسنجر برابر بیٹا اس کو بھی بے شک رسالہ تحفے میں دیں، پڑھنے کی تلقین کر کے، ترغیب کر کے. تو اس طرح بھی نیکی کی دعوت ہو سکتی ہے. پہلے جب ہم سفر کرتے تھے نا مل کر، تو میرا انداز یہ ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ میں زیادہ تر میں خود ہی دعا پڑھاتا تھا یا کسی کو بولتا تھا دعا پڑھاؤ. پھر یہ چل پڑا تھا سلسلہ، تو زور زور سے ہم پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ 2 پڑھ کے وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، پھر وہی سواری کی دعا، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھتے. پھر بازار آتا تو بازار کی دعا پڑھتے. وہی غیر مسلموں کی عبادت گاہ سے گزر ہوتا وہ نظر آتی تو اس کی دعا پڑھتے. تو اس طرح ترکیب تھی. اب خدا جانے، اب میں تو باہر ظاہر کہ آپ کے سامنے ہوں، اب میرے ذمہ داران کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، اللہ کرے کچھ کرتے ہوں.
کوئی بولتا نہیں, اس کا مطلب یہ سارا میرا طریقہ کار ٹھپ ہو گیا. اللہ کرم کر دے گا, پھر کوئی نہ کوئی ایسا جگہ دے گا جو پھر شروع کروا دے. نیت کر لیں. اس میں جو مالکان حضرات ہیں, میری ان سے ایک مدنی التجا ہے, یہ رکشہ چلانے والے ہیں, ٹیکسی چلانے والے ہیں. عموماً جہاز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹ کے پیچھے کور بنا ہوا ہوتا ہے. اگر ایسے, کیونکہ آپ سیٹ کور بناتے رہتے ہیں, ایک خراب ہوتے ہیں پھر بناتے ہیں, خراب ہوتے ہیں پھر بناتے ہیں. جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اس وقت دیکھا سن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ نیکی کی دعوت کا جذبہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے, اگر آپ اپنی ہر سیٹ کے پیچھے ایک چھوٹا سا کور بنا لیں جیب ٹائپ کا, اور اس میں مقتۃ المدینہ کے رسالے رکھ دیا کریں, تو جو پیسنجر ہوں گے نا, وہ امید ہے کہ وہ رسالے وہاں سے لے کر سفر کے دوران یہ پڑھ سکیں گے. یہ بھی ممکن ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دروازے کے اندر داخل ہوتے وقت کوئی ایسی چیز ہو, جیسے عموماً جہازوں میں داخل ہو تو جانے والے کو اخبار دیا جاتا ہے, یا اخبار رکھے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہر کوئی اپنا ایک کام کر رہا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں یا مالکان ہیں, یہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کرے کہ جذبہ نصیب ہو جائے, اور یہ رسالوں کے ذریعے, کیسٹ کے ذریعے, VCD کے ذریعے وغیرہ وغیرہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہمارا شروع ہو جائے. ہم نے ہوائی جہاز میں 12 رسالے تقسیم کیے ہیں. جو بے فارغ ہوتے ہیں مسافر, پھر کیا وہ بیچارے فلمیں گانوں میں وہ لگا کر ایئر فون لگے ہوتے ہیں. تقریباً جہاز کے اندر سیٹوں کے سامنے ہم جب بیٹھتے ہیں, سیٹ کے سامنے ایک دراز بنا ہوا, ایک جیب بنا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ان کے بکلیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو میگزین رکھے ہوئے ہوتے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں. وہ ایک طرح سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی بھی چیزیں رکھتے ہی ہیں. تو اگر ہم اپنے طور پر یہ رکشہ چلانے والے یا ہمارے دعوت اسلامی کے ایسے دنیا بھر میں مبلغین ہیں, بلکہ UK میں تو ایک بڑی تعداد ہے جو ہماری ٹیکسی وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اور کئی کوشش کریں تو یہ ترکیب بن سکتی ہے مالکان وغیرہ سے. بعضوں کی اپنی ٹیکسیاں ہیں, اپنے رکشے ہیں, اپنا ٹرانسپورٹ ہے. ایسے دعوت اسلامی والے خود کتنے ہیں جن کے اپنے ٹرانسپورٹ بھی ہیں. اگر وہ ایسا نظام لے کر چلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی انشاءاللہ تعالی اسلامی بھائی اپنا بنانا شروع کر دیں گے, اور مقتۃ المدینہ کے رسالے آپ رکھتے رہیں. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق دی ہے تو یہ لکھ کر لگا دیں کہ لے کے جائیے, وہ پڑھ بھی لیں اور لے بھی جائیں, یا جو بھی ہے. تو تقسیم رسائل کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملتا رہے گا. ہماری مجلس کے اسلام بھائی اس پر نیت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور ایک ہمارے اس شعبے سے وابستہ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر اظہار کریں گے انشاءاللہ. یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا, تو انشاءاللہ اس پہ مکتبۃ المدینہ سے ہی ہم کوئی ایسی چیز بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ وہ بیل ٹائپ کا ہو, جو مختلف سیٹوں پر جو ہے وہ ہم اس کو لگا سکیں, اور اس میں رسالے رکھنے کا بھی سلسلہ بن جائے گا انشاءاللہ. بابا یہ جو ہمارے ڈرائیور اسلامی بھائی ہیں, ٹرانسپورٹ والے ہیں, اگر یہ اپنے جو سواری لینے چھوڑنے, چاہے وہ شہر کے اندر ہوں یا شہر کے باہر ہوں, انہیں نمازوں کے اہتمام کے لیے کیا کیا انداز اختیار کرنے کے آپ مدنی مشورے دیں گے؟ ٹرانسپورٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈرائیوروں کو تاکید کریں کہ نماز کے وقت مسجد پر روکے, نماز پڑھا دیں. اللہ کرے کہ وہ جذبہ مل جائے کہ اگر ایک پیسنجر بھی بولے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو گاڑی روکی جائے اور نماز اس کو پڑھائی جائے. اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا. نماز پڑھانی چاہیے. ہم مسلمان ہیں, اور بغیر نماز کے مسلمان کس کام کا؟ نماز تو ہمارا پہلا فرض ہے. ڈرائیور کو بھی پڑھنا چاہیے, کنڈکٹر کو بھی پڑھنا چاہیے, مالکان کو بھی پڑھنی چاہیے. نماز تو ہم سبھی پر فرض ہے, سب کو پڑھنی چاہیے. پیسنجروں کو بھی ترغیب دے کر اللہ کرے وہ دور آ جائے کہ ڈرائیور کنڈکٹر ترغیب دیں, آئیے نماز پڑھیے, آئیے بھائی نماز پڑھیے, مسجد آ گئے, آئیے تیاری کیجیے, نماز پڑھیے. مدینہ مدینہ ہو جائے, ایسا مدنی انقلاب برپا ہو جائے, سب نمازی بن جائے. اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا حاجی علی کا تحریری میسج آیا کہ بنگلہ دیش میں اکثر ڈرائیور نماز کی گاڑی روک لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں بھی روکتے ہیں, روکنے والے.
क्योंकि 100% तो बेनमाजी मुसलमान नहीं है, कुछ न कुछ नमाज तो पढ़ते ही हैं। जो नहीं भी पढ़ते बाज वो नमाजों से मोहब्बत करते हैं। तो यूं नमाजों की तरकीब, और जिसको नमाज पढ़नी है वो अपनी तरकीब बना ही लेता है, गाड़ी रुकवा कर या जिस तरह भी तरकीब बना लेता है। सवाल चलाएं। 2 कॉल्स। अल्लाह दे हुक्म नाल गाने बाजे नहीं लोकां नूं सुनावांगे इंशाअल्लाह, फिल्मां ड्रामे नहीं विखावांगे इंशाअल्लाह, नेकी दी दावत करांगे इंशाअल्लाह, गाड़ी जब चलाएंगे तो नाते लगाएंगे तो तकरीरें लगाएंगे पीर साहब की इंशाअल्लाह। मैं वादा करता हूँ मैं गाने बाजे नहीं सुनूंगा, ड्रामे फिल्में नहीं देखूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस्तिकामत इनायत फरमाए। मेरा शोबा ट्रांसपोर्ट से है, मेरे मालिक है उनकी 100 गाड़ी है और 500 मुलाजिम है। कुछ लोग बीच में उसमें फ्रॉड भी करते हैं, चरस भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, कोई बुराई भी करते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में वो अगर मालिक उनको ऊपर नजर नहीं रखता है तो ऐसे में क्या मालिक वो गुनाहगार होगा कि नहीं? अगर होगा तो उसको मतलब है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? अब इसमें कि नेक बंदा कहां से लाएगा मालिक बेचारा? सारे ड्राइवर नमाजी नेक परहेजगार, तो इस दौर में तो नामुमकिन है। अब इसमें यह है कि अगर कोई ड्राइवर गुनाह करता है तो मालिक का जन्ने गालिब आ गया कि मैं समझाऊंगा तो मान जाएगा, तो अब वाजिब है कि मालिक इसको समझाए। अब वो नहीं मानेगा, ये ज़हन बनता है, मानेगा नहीं, तो अब मालिक इसको नहीं समझाएगा तो गुनाहगार नहीं होगा। और समझाता रहे सवाब मिलेगा, क्योंकि मालिक का एक अपना असर होता है समझाने का। बड़ा आदमी समझाता है ना तो नीचे आदमी जो है ना उसको असर ज्यादा कबूल करता है। तो मालिक को चाहिए कि मायूस ना हो, समझाता रहे। मुबल्लिग को बुला ले, कभी करीबी दावत इस्लामी का मुबल्लिग आ जाए और ड्राइवरों को और इनको जो है फारिग औकात तो मिलते होंगे ना, तो जमा करके इनको, तो मालिक जमा करेगा तो जमा हो जाएंगे, उसको इनकार नहीं कर सकेंगे। तो अपना दावत इस्लामी का मुबल्लिग इनको बयान करेगा, नमाज की, झूठ बोलने से, रिश्वत से और गुनाहों से बचाने की वो तरकीब मुबल्लिग देगा उसको। तो ऐसा करना चाहिए। नेकी की दावत सबको देनी चाहिए, मालिकान को भी देनी चाहिए, ड्राइवरों को भी देनी चाहिए, कंडक्टरों को भी देनी चाहिए, पैसेंजरों को भी देनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब जिस तरह ये आप फरमा रहे हैं कि वो 500 मुलाजिमीन इनके यहाँ होते हैं, तो अगर इनके यहाँ दर्स का सिलसिला या हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला अगर ये अपने यहाँ कोई सी जगह, उमूमन ऐसे हो के यहाँ ट्रांसपोर्ट जहाँ पार्किंग होती है इनकी, अड्डे जो होते हैं वहाँ पर बाकायदा एक ठीक ठाक जगह होती है, तो अगर वहाँ पर ये हफ्तावार इज्तिमा के तौर पर माहाना इज्तिमा कर लें या जो कर लें, हफ्तावार इज्तिमा जो इनके यहाँ मसाजिद में होते हैं दावत इस्लामी का, वहाँ पर भेजने की, दर्स व बयान की कोई ऐसी सूरत बना लें, तो ये याद रखें कि ये मालिकान के लिए खुद दावत इस्लामी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा कि इनके मुलाजिमीन बददियानती से बच सकेंगे, गुनाहों से बच सकेंगे, रिश्वत से बच सकेंगे। कितने मालिकान को ये प्रॉब्लम होती होगी कि हमारे ड्राइवर पेट्रोल में हमको डंडी मार देते हैं, पेट्रोल भरवाते ये 2000 रुपये का है और हमें पर्ची दे देते हैं ये 2500 रुपये की, नहीं 3000 रुपये की। ये भी आपको भी अंदाजा है, पेट्रोल जो भरते हैं वो भी झूठी रसीदें दे देते हैं और जो पेट्रोल भरवाते हैं वो झूठी रसीदें बनवा लेते हैं। इस तरह मतलब कि बहुत सारी बददियानत जो ये गुनाहों भरे जो सिलसिले हैं, तो ये इनको इनकी रोकथाम के लिए दिल में खौफ खुदा का पैदा होना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर ये निज़ाम आप और हम सब नेकी की दावत का लेकर आ गए अपने अपने इदारों में, अपने अपने शोबों में, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि मुलाजिमीन हो या आप और हम सब खुद हों, हमारे अंदर ऐसा एक नेकी करने और गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा होगा कि खुद आपके अपने इदारे को, आपके अपनी बसों के लिए, आपके अपने कारोबार के लिए इसमें बचत की सूरत बनेगी। बल्कि ये मशवरा तो मैं जितने भी मिल ऑनर होते हैं, फैक्ट्री मालिकान होते हैं और इनके पास 200, 300, 400, 500, हज़ारों का स्टाफ और अमला होता है, ये भी कोशिश करें कि इस तरह के मतलब कि वो इज्तिमात का इनेकाद करें
اور مسلسل درس و بیان کا سلسلہ رکھیں. روزانہ آپ کے یہاں مسجد کا ایک جو نماز عموماً فیکٹریوں میں جگہ ہوتی ہیں جہاں ٹرانسپورٹ کے لیے یہ جو اڈے بنتے ہیں، ان میں بھی چھوٹی سی کو نماز کی جگہ بناتے ہیں تاکہ جو مسافر نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں. تو جب یہ چیزیں انتظام ہے تو درس و بیان کا بھی دعوت اسلامی کا انتظام رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکت اور بہاریں نظر آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. البتہ یہ ضرور ہے کہ باپا ایک تعداد ان میں اتنی مطلب کہ بیچاری وہ بری صحبت کی وجہ سے یا بری عادتوں کی وجہ سے پڑ جاتی ہے کہ شراب سنی جاتی ہے کہ اس طبقے میں بھی ایک تعداد ہے جو ایک تو نشہ کرنا تو اپنی جگہ پر ہے لیکن شراب بھی پیتے ہیں بابا. تو ایسوں کو اگر کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائیں. شراب بڑی خراب ہے اور یہ ڈرائیور شراب ہے ان کا بدنامی ہے، اس میں شراب پیتے ہی ہیں اور نشے میں گاڑی چلاتے ہیں اور جو حادثات ہوتے ہیں اتنے کثیر. اب اس میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریشو ہوتا ہوگا، حصہ ہوتا ہوگا کہ یہ اس کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہوگا اور شراب کے نشے میں یہ بیچارے مارے جاتے ہوں گے، جان سے چلے جاتے ہوں گے. یہ موت کیسی خطرناک ہوتی ہوگی. تو اس لیے وہ شراب سے بچنا چاہیے. شراب جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کا نام کچھ بھی رکھے، نام بدل کر بھی شرابیں پی جاتی ہیں. تو شراب ہے. مکتبۃ المدینہ نے ایک پرچہ شائع کیا ہے شراب کی مذمت پر، جو شاید 100 روپے کا سینکڑا ہوگا، یعنی 1 روپے کا ایک ہوگا یا 2 روپے کا ہوگا، زیادہ اس کا دیا نہیں ہے. تو یہ خرید کر اس کو اپنے ڈرائیوروں میں، پیسنجروں میں، سب میں، عام مسلمانوں میں بانٹنا چاہیے. تو اس طرح یہ کہ لوگوں کو شراب کی خرابیاں سامنے آئیں گی. یہ آپ ذہن نہیں رکھیں یار چھوڑو یار مانتا نہیں ہے گویا، چھوڑو یار تو مانتا ہی نہیں ہے. تو منانا آپ کو کب سونپا گیا کہ آپ مناؤ گے تو ہی آپ کو ثواب ملے گا؟ اور منانا آپ کی ذمہ داری ہے. منانا ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم بتائیں گے ہمارا ثواب ملے گا. اور مانے نہ مانے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو مانے یا نہ مانے آپ یہ ان کو سمجھاتے رہیں، ثواب کماتے رہیں. تو شراب جو ہے یہ نجس یعنی ناپاک اور شیطانی کام ہے اور اس سے بچنا فلاح و کامیابی کی نشانی ہے. شراب آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی اور اللہ کی یاد سے روکتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام. شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. بہرحال یہ کہ شراب کے بہت مطلب یعنی کہ قبائح، بہت نقصانات ہیں. شراب کی وجہ سے انسان کے اخلاق تو تباہ ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شراب کی وجہ سے جرائم کی شرح حد سے بڑھ جاتی ہے. شرابی والدین، جو ماں باپ شرابی ہوتے ہیں، ان کے بچوں پر بھی برے اثر پڑتے ہیں. شراب ہر برائی کی کنجی ہے اور شرابی کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. شرابی پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتی ہے شراب جو ہے، اور 40 دن تک اس کا کوئی عمل اوپر تک نہیں پہنچتا، نہ دعا پہنچتی ہے. شرابی کی جان اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اس لیے مرتے وقت ایمان چھن جانے کا خوف رہتا ہے. بہرحال یہ کہ شراب میں بہت خرابیاں ہیں
اور اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق شرابی پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں ظاہر مرنے کے بعد. تو یہ شراب جو ہے نا یہ تباہ کار ہے. دنیا اور آخرت کی اس میں تباہ کاریاں ہیں اور بھلائی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. شراب کا کوئی پروفٹ نہیں ہے, لاس ہی لاس ہے. جو شراب پیتے ہیں ان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ شرابی کا ایمان خطرے میں رہتا ہے اور شرابی کے لیے یہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے, ایمان پر نہ ہو, معاذ اللہ. شراب سے سچی توبہ آج اور ابھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. توبہ کریں گے تو توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے, اپنی رحمت سے معاف کرنے والا ہے. اور یہ توبہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ جو جس برے کام سے توبہ کر رہا ہے اس کے برے ہونے کو یہ تسلیم کرے کہ واقعی یہ گناہ ہے, تسلیم کرے اور آئندہ یہ نہیں کروں گا, آئندہ شراب نہیں پیوں گا, یہ پکا ذہن ہو, اس کا اہم وہ عزم ہو کہ آئندہ نہیں پیوں گا, تو یہ توبہ ہے. تو انشاءاللہ توبہ کر لیں گے سب بہتر ہو جائے گا. بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن پریشانی شراب نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے وسوسے اور کچھ ترکیبیں سے آؤٹ ہو بدن کی, لیکن آخرت کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا, قبر کا عذاب کوئی نہیں سہ سکے گا. تو اس لیے وہ شراب سے جان چھڑا لے. اب دیکھو نا, شراب تو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی شراب نہیں پیتی, کبھی بھی نہیں پیتی, زندگی میں کبھی نہیں پیتی. ایسے بہت سارے مسلمان رہ گئے الحمدللہ, کبھی میں نے شراب چکھی بھی نہیں ہے, پینا دور کی بات ہے. مجھے تو خیر سگریٹ بھی پینا نہیں آتا ہے. سگریٹ شراب نہیں ہے, سگریٹ حرام نہیں ہے, گناہگار نہیں ہے جو سگریٹ پیتا ہے. میں ایک بات بولتا ہوں, ہم کو تو اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں, تو بہت پہلے سے ہی دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی ذہن جو بہت پہلے مذہبی بن گیا, اللہ کی رحمت سے کرم ہو گیا. تو ایسے بہت مسلمان ہو گئے ہیں جن سے کبھی بھی شراب نہیں پیو گے اور کبھی پینی بھی نہیں ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو نشے سے باز آ, مت پی شراب, دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب, دو جہاں دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب. نے کیا کر جلد تو بدیوں سے بھاگ قبر میں ورنہ بھڑک اٹھے گی قبر میں ورنہ بھڑک اٹھے گی یا الہی نیک کر عطار کو بخش دے, تو بخش دے بدکار کو بخش دے, تو بخش دے بدکار کو. صلو علی الحبیب. مکتبۃ المدینہ نے یہ پمفلیٹ جاری کر دیا ہے. 1 روپیہ ہدیہ, یعنی 100 روپے سینکڑا یہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے. شراب کی تباہ کاریوں پر جو پمفلیٹ امیر علیہ سنت نے فرمایا, تو یہ پمفلیٹ زیادہ تعداد میں لیجئے اور ڈرائیور حضرات اور اس کے علاوہ بھی اس کو عام کرنے کے انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ یہاں کی اس شعبے کے اسلام بھائی مختلف مقامات پر جا کر ڈرائیوروں کو اور اس طرح کے جو طبقے کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں
इनको जमा करके मदनी हल्का भी लगाते हैं और वहाँ दर्स बयान का सिलसिला भी होता है। और माशाअल्लाह हमारे जो इस शोबे के मालिकान हैं और वो जो ज़्यादा ताउन करते हैं तो बाकायदा अपने अमले को बिठाते हैं ताकि ये हमारे मुबल्लिगीन यहाँ पहुँचकर इनको नेकी की दावत देते हैं और बाद औक़ात इनमें मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं। और इसी तरह कई मालिकान के बारे में बता रहे हैं कि ये माशाअल्लाह लंगर रसाइल भी अपने पैसेंजरों में तकसीम करवाते हैं और इस तरह से वो बहुत ताउन करते हैं। अपनी बसों वगैरह में मकतबतुल मदीना की बयानात और इसी की जो नाते वगैरह जो हैं वही चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये सबको बजट बनाना चाहिए कि 200 रुपए के, 500 रुपए के, 1200 रुपए के, 1100 रुपए के माहाना रसाइल में तकसीम करवाऊंगा हस्बे हैसियत। जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। 12,000 के करवाएं तो और भी तो बहुत सारा खर्चा होता ही है ना। तो ये वो खर्चा है जो आपको आखिरत में बहुत काम आएगा। और शायद हसरत होगी कि काश मैं सारा ही लुटा देता अल्लाह की राह में, खामा का जमा करता रहा और छोड़ के मर गया। तो इस तरह अपना बजट बनाए, हर महीने भी इतना वो तकसीम करवाएं पैसेंजरों में। मदीना मदीना होगा इंशाअल्लाह। जो इंतजार गाहें होती हैं, वेटिंग रूम वगैरह, वहां भी इस तरह के दावत इस्लामी के रिसाले, किताबें, इस्लामी भाइयों के मशवरे से वहां भी ये रख लें। अखबार पढ़कर क्या आपको फायदा क्या होगा? ये अखबार पढ़ेगा तो, अगर ये दीनी किताब पढ़ेगा तो ज़ाहिर है कि सवाब ही सवाब है इसमें। दीनी किताबें रखें इस पे, मदनी चैनल वहां चलवाएं। भले ये दलील नहीं है। जब ड्राइवर को समझाएंगे, बोले पैसेंजर बोलता है कि हमको गाना सुनाओ। अरे पैसेंजर तुमको जन्नत में थोड़ी ले जाएगा। ऐसा पैसेंजर कहीं ऐसा नहीं है बोले तुमने गाना सुनाया था ना तो मेरे लिए तो जहन्नम का हुक्म है, तुम भी चलो, तुमने भी सुनाया था, चलो दोनों चलते हैं। नऊज़ बिल्लाह, मैं आपको डराने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई बोलेगा गुनाह करो तो हम गुनाह करें, तो अपना जहन जब खराब है तो हम गुनाह करेंगे ना। हम मना कर दें, वो थोड़ी गाड़ी से उतर जाएगा तो अल्लाह एक का 10 बेच देगा। मालिक बोलता है ये गाना चलाना पड़ेगा तुमको, तो फिर ऐसी ड्राइविंग, ऐसी गाड़ी में ये भी जायज नहीं है। गुनाह का काम की नौकरी जायज नहीं है। बोला हम नमाज पढ़ाएगा, ये मतलब ये कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा, पैसेंजरों को मस्जिद के पास रोकूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, गाने नहीं बजाऊंगा, फिल्में नहीं दिखाऊंगा, गुनाह के काम नहीं करूंगा। अगर मेरे को ठीक है रखते हो तो ठीक है, रोजी देने वाला तुम नहीं है, रोजी देने वाला अल्लाह है। हकीकत है अल्लाह ही रोजी देता है, बंदा क्या देगा? बंदा तो गंदा है, हम जैसा बंदा गंदा है, अपने मफाद का सोचता है। तो अल्लाह ताला तो सबको रोजी देता है। तो अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, एक दर बंद 1000 दर खुले। ये अगर नहीं रखता तो और कोई रख लेगा आपको। कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी ड्राइवर को। प्राइवेट नौकरी में तो बहुत आसानी होती है, अक्सर बहुत आसानी होती है। गाड़ी थोड़ी देर तो चलानी पड़ती प्राइवेट में, सारा दिन तो फारिग होता है। बाहर है ऐसा होता है, ड्राइवर सारा दिन फारिग होता है। तो अल्लाह पर भरोसा रखें, रोजी का रज़्ज़ाक़ वही है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, हकीकत में रोजी रब ही देता है, बहुत दूसरों के जरिए दिलवाता है हमको। सल्लु अलल गरीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, मैंने सवालात भी करने हैं। 1200 रुपए के मदनी चेक भी देने आपको। एक सवाल हो चुका है और 2 सवाल बाकी हैं भी। मुझे बापा एक अहम मौजू की तरफ भी तवज्जो दिलानी थी, जो बदकिस्मती के साथ इस शोबे से वाबस्ता बाज गंदी जहनीत रखने वाले जो लोग आ भी जाते हैं और ये वो हरकतें करते हैं कि मैंने कुछ मज़ामीन देखे थे, उसको सामने रखकर मैं ये कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी ये इस शोबे से, बस से, ड्राइवर से, क्लीनर और इस तरह के जो हजरात कंडक्टर टाइप के जो भी होते हैं, ये थोड़ी सी तवज्जो करें कि देखिए हमारे यहाँ अमूमन बसों वगैरह में, वैगनों में औरतों के लिए अगरचे अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, हिस्से बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें भी अंदर वो औरतें जो चढ़ती हैं और उतरती हैं, तो वहाँ भी कंडक्टर इस तरह के बाज़ लोग होते हैं जो इनके टिकटें लेते हैं और ये चढ़ाते हैं और ये सब मतलब इनकी जिम्मेदारी होती है जो ये करते हैं। मैं ख़ास उनकी तवज्जो चाहूँगा।
میں 2 روایتیں بیان کرتا ہوں. ایک روایت، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. دوسری روایت کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں. مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں. ان 2 روایتوں کو سامنے رکھ کر وہ حضرات، وہ لوگ جو اتنی گندی طبیعت اور ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان بسوں اور ویگنوں میں آنے جانے والی جو خواتین ہوتی ہیں، ان کا حالانکہ حصہ الگ ہوتا ہے، تو وہ مطلب ان کے ساتھ بدتمیزیاں اور بدتمیزیوں والے کام کرتے ہیں. اب بعض اوقات بعض شرم اور حیا کی ماریاں بیچاری کچھ پتہ نہیں بول سکتی ہوں گی، نہیں بول سکتی ہوں گی، بولنے جائیں گی تو رسوائی ہوگی، شور مچے گا اور اس طرح کے. یہ تو مہربانی کریں اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں. بلکہ میری تمام مالکان سے یہ مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسٹاف میں اور اس طرح کے لوگوں میں اس طرح کا طبقہ شامل ہے تو مہربانی کیجئے، ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں بنتی تو انہیں اس طرح استعمال مت کیجئے. باپا اس پہ کچھ آپ مدنی پھول اتفاق فرمائیں. ہزارے کے ایسا آدمی جو عورتوں کو اگر چھیڑتا ہے، بلکہ خالی دیکھنا عورتوں کو، بدنگاہی، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے. روایتوں کے مضامین موجود ہیں کہ جو اپنی نظر حرام سے بھرے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا. اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی، جیسے سرمے کی سلائی ہوتی ہے نا، تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی آنکھوں میں. تو بہرحال یہ کہ جب دیکھنے کا یہ ہے تو چھونا، اس سے بے تکلفی کرنا، ہنس ہنس کے اس سے بات کرنا، ایک ایسی عورت سے جو نہ اپنے نکاح میں ہے نہ ماں بہن ہے، وہ پرائی ہے، جو پرائی بولتا ہے اجنبیہ، تو اس سے ایسا کرنا. خالی منہ بولی ماں بہن کا، ہم تو بہن کی نیت سے دیکھتے ہیں، تو یہ چلے گا نہیں. قیامت کے دن اس سے آپ چھوٹیں گے نہیں. ماں بہن کی نیت سے بھی دیکھنے کی پرائی عورت کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ پڑوسن ہو، چاہے بلکہ خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد کو بھی نہیں دیکھ سکتے، پڑوسن کو بھی نہیں دیکھ سکتے. سالی بہنوئی، ان میں بھی پردہ ہے. پیر مریدنی، ان میں بھی پردہ ہے. تو یہ سب اس طرح. اور آپ نے جو فرمایا کہ وہ کمپارٹمنٹ تو شاید باب المدینہ میں اب تک باقی ہوں گے، پنجاب وغیرہ میں تو زمانے سے بس میں، اور یہ اسی طرح ہے کہ کوئی کمپارٹمنٹ الگ نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے. ایسے چڑھ جاتی ہیں عورتیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی سیٹ پر 2 عورتیں بیٹھتی ہوں گی، 2 مرد بیٹھتے ہوں گے، اس طرح کرتے ہوں گے. کبھی اس کا بھی خلاف ہو جاتا ہوگا، مرد عورت برابر بیٹھ جاتے ہوں گے. جیسے ہوائی جہاز میں تو شروع سے، جب سے میں نے سفر شروع کیے ہیں، کبھی یہ فرق نہیں دیکھا ہے کہ عورتیں مرد، کوئی سیٹ ان کی الگ نہیں ہوتی. مرد ہے، عورت آ کے بیٹھ جائے گی، عورت پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، مرد اس کے برابر سیٹ میں بیٹھے گا. یہ بالکل یعنی قانونی طور پر اس کو تحفظ حاصل ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اب ہم لوگ بھی ہیں، ہم بھی پھنستے ہیں کبھی کہ سیٹ پر عورت ہے یا عورت آنا چاہتی ہے تو پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو. ہمارے ساتھ اب تک تو تعاون کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تعاون نہ کیا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا. تعاون کیا ہے، تعاون کرتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور عورت کو لے آتے ہیں جو وہ اسی طرح کی اکیلی عورت ہوتی ہوگی، وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ، اس کو لاتے ہیں یہ لوگ اور بٹھا دیتے ہیں. ہم کو پھر مرد کے برابر بٹھا دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو اپنے کو کوشش تو کرنی چاہیے نا بچنے کی، لیکن یہ کہ بس وہ ہے اس میں ناکامی بھی ہو جاتی ہے بابا. اور جہاز میں عموماً سیٹ نہیں ہوتی. اس میں بابا میں اپنے 2-3 اپنے جو تجربات ہیں، وہ جو پریکٹیکل ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں اگر کوئی بچنے کی سوچ رکھتا ہے، عموماً جو اکیلے سفر کرنے والے کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اب اس کی سیٹ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی.
تو میرے ساتھ ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے بورڈنگ پاس لیا ہے تو بورڈنگ پاس لیتے وقت میں نے اس اپنے ایئرپورٹ پہ بھی، باب المدینہ کے ایئرپورٹ پہ بھی خود میرا ذاتی تجربہ ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی میرا یہ تجربہ ہے کہ جب میں بورڈنگ کاؤنٹر پہ گیا ہوں تو باقاعدہ میں نے جو بورڈنگ پاس ایشو کرتے ہیں ان کو وہ نام نہیں بتائیں گے کہ آپ کا پیسنجر کون ہوگا. میں نے صرف ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز میری سیٹ جو ہے نا نیکسٹ ٹو مین ہونی چاہیے، نیکسٹ ٹو میل اور ناٹ فیمیل، یعنی کہ میری سیٹ جو ہے نا وہ مرد کے ساتھ رکھیے گا، نہ کہ عورت کے ساتھ رکھیے گا. تو باقاعدہ مطلب جیسے کہ ہم آن لائن، جیسے میں آن لائن بورڈنگ کرا کر گیا ہوں، یہ گھر بیٹھے کمپیوٹر پر آن لائن بورڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کا سیٹ نمبر سب سیٹ ہو جاتا ہے. جب کاؤنٹر پہ گیا اور جب میں نے کہا کہ میری آن لائن بورڈنگ ہو گئی ہے، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ حالانکہ آن لائن بورڈنگ ہم نے اپنی مطلب کی سیٹ کرائی تھی جہاں لیگ اسپیس بھی ہو، پاؤں وغیرہ کی گنجائش ہو، لیکن جب کاؤنٹر پہ جا کر میں نے اس کا کارڈ نکالنے کی کوشش کی اور جب کاؤنٹر والے کو کہا کہ نیکسٹ مطلب مرد کے ساتھ ہو، عورت کے ساتھ نہ ہو، تو باقاعدہ سے کہا ہے کہ آپ کی سیٹ عورت کے ساتھ ہے، نام کیونکہ وہ نام سے ٹکٹ تو ایشو ہوتی ہے، تو پھر اس نے میری سیٹ تبدیل کی ہے. تو اس طرح کاؤنٹر پر اگر آپ ایک کہیں گے نا کہ وہ ہماری سیٹ تبدیل کر دی ہے، مطلب عورت کے ساتھ ہماری سیٹ نہ ہو، تو یہ تعاون کرتے ہیں. آپ کو نام نہیں بتائیں گے کہ آپ کے قریب کون بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بعض یہ کر دیتے ہیں. تو اس طرح بھی اگر آپ چاہیں گے تو امید ہے کہ ہو جائے گا. اور جو اگر مثال کے طور پر کمپارٹمنٹ اگر ہیں بھی الگ، جیسا کہ میں نے جو دیکھا تھا وہ میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کنڈکٹر یا ٹکٹ لینے والے ہوتے ہیں یہ مرد ہی کی جگہ سے ٹکٹ وصول کر لیں. وہاں پر ایسے اس پہ بنے ہوئے تھے، ان کو وہ عورتوں والے کمپارٹمنٹ میں کھڑے ہو کر ٹکٹیں لینے کی کیا ضرورت ہے. کوئی ایسا نظام بنائیں گے تبھی کوئی تحفظ ہو سکے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بسوں میں سفر کرنے والی جو مطلب مائیں بہنیں جو کہلاتی ہیں، ان کا کوئی جی مطلب عزت اور ناموس کی حفاظت یا ان کی جو مطلب عفت کی حفاظت رہ سکے گی، اور ایسے گندی ذہنیت والوں کے لیے بھی کوئی قدغن لگ سکے گی. اب تو سنا کہ عورتیں کنڈکٹر بھی ہوتی ہیں، صحیح؟ یہ بھی میں نے سنا ہے اور کنفرم سنا ہے کہ ہوتی ہیں بسوں کے اندر. لانگ روٹ عموماً یہ لانگ روٹ کی جو بسیں ہیں نا بس ان میں یہ ہوتا ہے. اب بابا دیکھیں بے حیائی، بے شرمی، یعنی ایسا نہیں کہ ہر کمپارٹمنٹ میں آنے والی عورت یہ اس چیز سے احتیاط کرتی ہو یا حیا بھی کھاتی ہو. اب ہر طرح کا مطلب کہ مزاج رکھنے والی مرد بھی ہے، مزاج رکھنے والی عورت بھی ہے. لیکن یہ کہ جو حیا والا ہے، جس کو خوف خدا ہو، جو گناہ سے بچنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں اس طرح بے احتیاطی کر عورت کو ہاتھ لگا دوں یا یہ ہو جائے، میں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کروں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا یہی عمل مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے اور میں جہنم کی آگ میں پھینک نہ دیا جاؤں. تو ایسے عورتوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اس طرح مطلب کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بری سوچ ان کی بنی ہوئی ہے اور حیا سے بالکل آ رہی ہے، اس کو بھی سوچنا ہے. ایسے مردوں کو بھی سوچنا ہے، چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اللہ کی بہت رحمت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حیا کا بڑا درس دیا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا فیضان ہے اس دعوت اسلامی پر کہ بہت حیا کا درس دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اگر کوئی لینے والا ہو تو مدینہ مدینہ. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں، جس طرح آج آئیں. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے ہوتا ہے، اب ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، ہر ہفتے اجتماع میں شرکت کریں. آپ مدنی قافلوں کا جدول بنائیں، اپنے ملازمین کو آپ خود مدنی قافلوں میں سفر کا جدول بنائیں، اپنے عملے میں مدنی انعامات کو عام کریں، اپنے یہاں درس فیضان سنت کو عام کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں بھی برکت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملے گی اور آپ کے یہاں بہترین انداز آنا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خاص کر کے رات کے لمبے روٹ میں کوچ والے سے، ڈرائیور سے اگر کہا جائے نا کہ یہ گانے باجے بند کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بند کروں گا تو مجھے نیند کے جھٹکے آئیں گے اور خدا نخواستہ حادثہ ہو جانے کا اندیشہ ہے اور سب کی جانیں جائیں گی. تو اس لیے ہم گانے چلاتے ہیں تاکہ ہماری وہ آنکھ کھلی رہے اور توجہ گانوں کی طرف لگی رہے. گانے سن کر نیند نہیں آتی، یہ اپنے نفس کا دھوکہ ہے. ایک تعداد آپ کو ملے گی جو یہاں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں گے، ناظرین میں ہوں گے، کہ جب تک گانے نہیں سنتے نیند نہیں آتی ان کو. بالکل اپنے سرانے گانے چلاتے ہیں اور سوتے ہیں. اب یعنی ایسے کئی میں نے دیکھے جنہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہم اس طرح گانے چالو کر کے سو جاتے تھے، اب نعتیں شروع کر دیتے ہیں اور نعتیں سنتے سنتے سو جاتے ہیں.
میں باقاعدہ اس نوجوان کو جانتا ہوں، اب تو ماشاءاللہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، کہ جو سونے سے پہلے باقاعدہ اپنے بستر میں ٹیپ لے کر سوتے تھے. ایسے کئی آپ کو ملیں گے. تو اب تو ٹیپ کی آپ تو موبائل چلا دیتے ہوں گے، یہ جو بھی ترکیب ہو. تو یہ تو خیر گناہ کرتے کرتے بیچارے سوتے ہیں. ان کو نعت شریف سنتے سنتے سوئیں تو مدینہ مدینہ، یا نیند جب تک نہ آئے سونے کے بعد جو اپنی دعائیں پڑھ کے یا کریم ہو 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 یا کریم، سمجھے، سو گئے تو انشاءاللہ فرشتہ دعا کرتا رہے گا. تو فرشتے سے دعا کروائیں. اب اور جب گانے سنتے سنتے سوئیں گے تو شیطان ہنستا رہے گا. اور کیا کہوں میں، کوئی سی روایت نہیں ہے، میں نے پڑھی ہے. بس شیطان ہی خوش ہوگا کہ یہ مجھے راضی کر کے سویا. اور یا کریم ہو کا ذکر کرتے سوئیں گے تو رب کریم راضی ہوگا تو جنت عطا کر دے گا کہ مجھے راضی کر کے میرا بندہ سویا. دل نہیں کرتا تھا پھر بھی یا کریم ہو کہہ رہا تھا، مجھے یاد کر رہا تھا. تو اس کو اپنا پیارا بنا لے گا رب کریم تو بیڑا پار ہو جائے گا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس میں یہ ہے کہ گانوں کی جگہ اگر واقعی گانوں سے نیند نہیں اڑتی تو نعت شریف چلا لیں. نعت شریف کی آواز گونجتی رہے گی تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اچھا، عرب ممالک میں تو یہ دیکھا ہے میں نے، خاص کر یہ مدینہ شریف مکہ شریف یہ روٹ بھی لمبے لمبے روٹ ہیں. تو اس میں یہ عرب ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا، یہ منہ میں مسواک رکھ لیتے ہیں، مسواک چباتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. پانی کی بوتل رکھتے ہیں، نیند چڑھتی ہے پانی کا وہ ڈالا، یوں یوں کرتے ہیں، پانی منہ پہ ڈالتے ہیں. تو یوں نیند اڑاتے دیکھا ہے میں نے ڈرائیوروں کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں گانے نہیں چلتے، وہاں بھی گانے چلتے ہیں، لیکن یوں بھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ نیند اڑانے کے لیے پھر نیند چڑھی ہے تو صحیح بات ہے کہ پھر گاڑی چلانی نہیں چاہیے. تو شریعت بھی اجازت نہیں دے گی نیند میں گاڑی چلانے کی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اور اس سے کتنے حادثے ہوتے ہیں جس میں ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے اور یہ ٹھوک دیتا ہے، کھائی میں الٹ جاتی ہے گاڑی. تو نیند میں گاڑی چلانا شریعت بالکل اجازت نہیں دے گی. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ہے نا، وہ آئے گی اس پہ آیت ولا تلقوا. وہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ تو بالکل ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، چاہے وہ نیند میں چلا رہا چاہے نشے میں چلا رہا. نشے میں چلانے والا بھی گناہگار ان مانو کر بھی ہے. نشہ تو ہی حرام، نیند حرام نہیں ہے، لیکن یہاں یعنی کہ یوں بولنے کی خاطر کہ جیسے ڈبل گناہگار ہوا. ایک تو نشے میں ہے، دوسرا گاڑی چلا کر دوسرا گناہ کر رہا ہے کہ اپنے کو اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اور نیند میں چلانے والا نشے کا گناہگار نہیں ہے، لیکن وہی کہ اپنے اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ کر رہا ہے. اب مالک یہ بولتا ہے وہ بولتا ہے، آپ اس مالک کو نہیں دیکھو، میں نے اس مالک کا آپ کو ارشاد سنایا جو تمہارے بس مالک کا بھی مالک ہے، دنیا کے سارے مالکوں کا مالک ہے نا. تو اس لیے ہم تو رب خالق اور رب مالک کے بندے ہیں. جس کی نوکری کرتے ہیں اس باس یا سیٹھ کے ہم بندے نہیں ہیں. جب ہمارے اس دنیاوی مالک کا آرڈر اللہ مالک جل جلالہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو ہم اس دنیاوی مالک کا حکم رد کر دیں گے اور اپنے حقیقی مالک جل جلالہ کا حکم جو ہے سر آنکھوں پر لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. یہ جواب ہم اپنے مدنی جو ہیں اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یہ ان کے حصے کا ان کو جواب دینا ہے. پیچھے ہماری شخصیات ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. ان میں سے بھی جو جواب دینا چاہے اس کو اجازت ہے. ایک سوال تو ہو چکا ہے ٹرانسپورٹروں کو. سوال: سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ چلو پیچھے سے لبیک کی صدا آئی. مائک دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات فاروق اعظم صفحہ 6 پر لکھا. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. تو جو مطالعہ کرتے ہیں حافظہ اچھا ہوتا ہے ان کو یاد رہ جاتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اب طلباء کرام اور تمام عوام کو ایک سوال. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ سوال زیادہ مشکل نہیں ہے. جو خطبہ جمعے کا غور سے سنتا ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے. 1200 روپے کا مدنی چیک انعام ملے گا انشاءاللہ، جو مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر ہے. جواب درست ہے. ابو عمر. یہ جمعے کے خطبے میں تو ہمارے ہاں تو پڑھا جاتا ہے، خطبات رضویہ میں تو ہے. تو 3 سوالات پورے ہوئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے
تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز جو مجھے اپنی نیکیوں کا اصالہ ثواب کریں، ان سب پر خصوصیت کے ساتھ اپنے کرم سے عظیم الشان ثواب عنایت فرما. یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین کو بھی یہ ثواب پہنچے، مزید ان کو پہنچے. امہات المومنین، خلفاء راشدین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، امام غزالی، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو بھی ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. رب کریم ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے قرضداروں کے قرضے اتار دے. یا اللہ بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمے بازیاں دور فرما. الہ العالمین جو مدنی چینل کے ذریعے یا ویسے پرچیوں کے ذریعے یا زبانی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا،
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. ہو مغفرت بے سلطان انبیاء یا رب. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب. پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو. کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب. کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہے خطا یا رب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.